میڈیا نمائندگان نے مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مسترد کر دی۔ PMTA میڈیا کی آزادی کے خلاف غیر آئینی اور ظالمانہ قانون اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگانے کی کوشش ہے۔ APNS، CPNE، PPA، PFUJ اور ایمنٹ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ CNG نہ LPG سلنڈر والی گاڑی موٹر وے پر نہیں چڑھے گی۔ موٹر وے پولیس نے سلنڈر پر گاڑیاں چلانے والوں کا موٹر وے سفر بند کر دیا۔ سلنڈر نہ اتارنے والے گاڑی مالکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، 1 ہفتے کی وارننگ دی جائے گی، پھر سخت ایکشن لینے کا اندیا۔ کورونا وائرس میں زیادہ کیسز ڈیلٹا وائرس کے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد میں پریس کلب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کیسز خدشے سے کم رپورٹ ہوئے۔ عوام سے گزارش ہے کورونا سے تحفظ کے لیے ویکسین لگوائیں۔ فیصل آباد میں نیا ڈینٹل میڈیکل کالج اور اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے یونیورسٹی آف فیصل آباد میں آپٹومیٹری لیب کا افتتاح کیا۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف فیصل آباد حیدر امین کی بھی شرکت۔ یاسمین راشد نے کورونا ویکسینیشن میں پرائیویٹ اداروں کا تعاون اہم قرار دیا۔ کہا فارن آفس کی کوشش ہے کہ WHO کی منظور شدہ ویکسینیشن ہر ملک قبول کرے۔ کورونا ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کے لیے NCOC کا بڑا فیصلہ، ویکسین کی پہلی اور دوسری ڈوز کا وقفہ 42 سے کم کر کے 28 دن کر دیا۔ 10 ستمبر کے بعد ہوائی سفر کے لیے مکمل ویکسین لازمی ہوگی۔ کورونا کے وار میں پھر تیزی، ڈویژن میں 109 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 88 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ توبہ ٹیکسنگ میں 14، جنگ میں 7 افراد کی رپورٹ مثبت آئی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے تاجر بھی پیش آٹو پارٹس مارکیٹ فیصل آباد میں ویکسینیشن کیمپ لگا لیا۔ فیصل آباد میں کورونا ویکسینیشن انفیکشن ویسٹ ٹھکانے لگانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مراکز صحت اور ڈسپنسریوں سے ویسٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز لے جا کر ضائع کی جائے گی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے احکامات جاری کر دیے۔ کورونا ویکسینیشن سے متعلق ڈیٹا انٹری کو مؤثر انداز سے چلانے کے لیے بارکوڈ انٹری متعارف۔ اب ویکسینیشن فارم میں بارکوڈ بھی شامل ہوگا۔ ڈیٹا انٹری میں آسانی ہوگی۔ سیکرٹری سارا اسلم نے 2 دن میں سٹاف ٹریننگ مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں 1800 نرسیں 1 ماہ میں بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ گریڈ 16 سے 17 میں ترقی 2 ماہ، گریڈ 18 میں ترقی 1 ماہ میں ہوگی۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے دیہاتوں اور قصبوں میں مراکز سے صحت بنیں گے۔ سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام 2021-22 کے پروجیکٹس کے تحت RHC اور BHUs بنائے جائیں گے، جبکہ CEOs ہیلتھ کو منصوبہ مؤثر انداز میں پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ واسا بارش پانی کی نکاسی میں ناکام، حل کے لیے انتظامیہ نے سر جوڑ دیے۔ کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت واسا ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطحی اجلاس۔ کمشنر نے مسائل سے نمٹنے کے لیے 3 محکموں کو ذمہ داری سونپ دی اور واسا صرف سیوریج لائنوں کی صفائی کی ذمہ دار۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کارپوریشن کے تعاون سے برساتی نالے صاف کرے گی۔ میونسپل کمیٹی لالیاں شہر کو صاف رکھنے میں ناکام، جگہ جگہ بارشی پانی سے جوہڑ بن گئے، گھروں کی بنیادیں کھوکھلی ہونے لگیں، مچھروں کی بہتات سے ڈینگی پھیلنے کا بھی خدشہ۔ کپاس کی کم کاشت، پاکستان کو کاٹن کی تاریخی کمی کا سامنا۔ جولائی کے اختتام تک گزشتہ سال کے مقابلے میں کاٹن کی پیداوار 34% کم رہی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو بیک گیئر لگنے کی وجہ سے خدشہ، اور فیصل آباد کے صنعت کاروں نے 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی کا مطالبہ کر دیا۔
محکمہ زراعت جھنگ دھان کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک 3,14,000 ایکڑ پر کاشت کا ٹارگٹ مقرر 90% ہدف حاصل کر لیا فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے جدید مشینری بھی فراہم سمندری کارگو کرائے مزید بڑھ گئے 1 اگست سے فریٹ ریٹس میں 400 گنا اضافہ 20 فٹ کنٹینرز $3400 سے $5300 80 فٹ کنٹینرز $5400 سے $7400 تک جا پہنچا حکومت ہاتھ نہیں پکڑاتی اپنا دکھڑا کس کو سنائے معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ایکسپورٹرز نے سر پکڑ لیے صنعتی شہر میں کمرشل میٹرز لگانے کا عمل سستی کا شکار فیصلوں میں کمرشل میٹرز کا بحران چھوٹے کاروباری مراکز چلانے کے بجلی کے کنیکشن کا حصول خواب بن گیا صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ایف بی آر میں ماضی میں ملازمین کی جعلی ڈگریوں پر بھرتیوں کا انکشاف شہری کی شکایت پر تحقیقات میں ڈگری جعلی ثابت 20 سالہ سروس کرنے والے ملازم یاسین کی میٹرک کی ڈگری جعلی نکلی ملازم کی ایک سکیل تنزلی جرمانہ بھی عائد کیا گیا فیصل آباد پولیس کے 55 معطل اہلکار عارضی طور پر بحال ایک لیڈی کانسٹیبل سمیت ایک انسپکٹر 7 سب انسپکٹرز اور 15 ASIs شامل محرم الحرام کی ڈیوٹی کے لیے 10 روز کے لیے بحال کیا گیا شرپسند عناصر کی طرف سے ٹرینوں پر پتھراؤ کے واقعات پر نوٹس محکمہ ریلویز نے ڈرائیور سمیت دیگر عملے کی حفاظت کے لیے سیفٹی گارڈز لگانے کا فیصلہ کر لیا ڈرائیورز کو سیفٹی گارڈ ملیں گے پتھراؤ کرنے والوں پر مقدمات درج ہوں گے چنوٹ کی چنوٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پیدل چلنا مشکل تو گاڑی پر گزرنا بھی محال انتظامیہ توجہ دیتی ہے نہ سیاسی نمائندے اہل علاقہ کے شکوے شکایات اعلی حکام کو نوٹس لینے کی دہائی خدمت آپ کی دہلیز پر مہم ٹوبہ چک 374 تک نہیں پہنچ سکی گاؤں کا سیوریج سسٹم نہ ہونے سے سڑکوں پر جوڑ کا منظر آمد و رفت میں پریشانی گندے پانی سے بیماریاں بھی پھیلنے لگی کمالیہ میں صاف پانی نایاب شہری گندا پانی پینے پر مجبور متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن سنوائی نہیں ہوئی شہریوں کی اعلی حکام کو دہائی جنگ میں یوم عاشورہ تک تمام مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب سی سی ٹی وی کیمرے نصب ڈی پی او سرفراز ورک نے ڈی ایس پیز کو نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی ضلع چنوٹ کی 4 انتظامی سیٹیں افسران کی منتصر اے ڈی سی جنرل اور فائنانس اینڈ پلاننگ اے سی ہیڈ کوارٹرز اور ڈی او مانیٹرنگ کی سیٹیں خالی تعیناتیاں نہ ہونے سے دفتری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے محکمہ ریونیو فیصل آباد کے بڑھتے مسائل کم نہ ہو سکے افسران نے دفاتر آنا چھوڑ دیا شہری خوار ہونے لگے پٹواریوں کی عدم دلچسپی بھی مسائل کا باعث بننے لگی اراسی ریکارڈ سینٹر کا نیا قانون مرضی کی فیس وصول کرنا ممکن نہیں رہے گا فیصل آباد میں بھی سائرین کو سہولت ملے گی پیسے بٹورنے والے عملے کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ڈسٹرکٹ ہسپتال چنوٹ کے پوسٹ مارٹم میں سرد خانے کا منصوبہ کٹائی میں نامعلوم اور لاوارث لاشیں کھلے آسمان تلے رکھی جانے لگیں شہریوں نے ڈی ایچ کے اسپتال میں سرد خانے کی تعمیر یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا جنگ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ڈے کیئر سینٹر نہ بنایا جا سکا لیڈی ڈاکٹرز اور اسٹاف کے بچوں کے لیے 5 ماہ قبل ڈے کیئر سینٹر کا اعلان کیا گیا اسپتال انتظامیہ کی غفلت کے باعث تاحال جگہ کا ہی انتخاب نہیں ہو سکا فیصل آباد چلڈرن اسپتال میں ڈین کی سیٹ 1.5 سال سے خالی پروفیسر محمد سرفراز فروری 2020 میں ریٹائر ہوئے پنجاب حکومت مستقل ڈین کی تعیناتی ممکن نہیں بنائی جا سکی جنگ میں ڈینگی کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے ہاٹ سپاٹس کا سرے نو سروے شروع ضلع بھر کے تمام تعلیمی ادارے کو ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا محکمہ تعلیم کے تعاون سے انسداد ڈینگی ٹیمیں طلبہ کی صحت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گی
ہر اسکول میں سپورٹس سرگرمیاں لازم قرار، مگر فیصل آباد میں ممکن کیسے ہوگا؟ اکثر سرکاری اسکولوں میں گراؤنڈز ہی موجود نہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی ہدایت کے مطابق سپورٹس سرگرمیاں کرانا بڑا امتحان ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے سائلین کی شکایات سنی، 18 میں سے 16 درخواستیں نمٹا دیں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے لائسون نے 1000 ممبرشپ کا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ چیئرمین لائسون کمیٹی سکندر اعظم سے ریلوے روڈ کے تاجروں کی ملاقات، چیمبر ممبرشپ لی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کو سمندری سب کیمپس کے لیے 211 کنال اراضی مل گئی۔ اراضی محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے نام منتقل، 3 سال تک کیمپس کی تعمیر مکمل کرنے کی شرط بھی عائد۔ چنوٹ میں جشن آزادی کی تقریبات کے لیے انتظامات کا جائزہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران عصمت پنو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم الحرام کے پیش نظر جشن آزادی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ روٹری کلب جنگ کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب پر نجی اسکول میں کیک کاٹا گیا۔ طلبہ نے ٹیبلوز اور ملی نغموں پر پرفارمنسز پیش کی۔ صدر روٹری کلب طاہر فاروق ساجد سمیت دیگر کی شرکت، پودے بھی لگائے۔ وزیر اعظم کے بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت چنوٹ میں شجرکاری ڈیسیز انویسٹیگیشن اینڈ کنٹرول آفیسر فیصل آباد ڈویژن روبینہ انجم نے لائف اسٹاک دفتر میں پودا لگایا۔ ایم پی فردوس رائے نے بٹالہ کالونی فیصل آباد میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کا عزم، آزادی کے مہینے میں پودے لگانے کا مشورہ دیا۔ گوجرا میں محکمہ جنگلات کے تحت شجرکاری مہم، اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ امبرین نے ریسکیو جوانوں کے ہمراہ ہاکی اسٹیڈیم میں پودے لگائے۔ کلین اینڈ گرین پنجاب مہم، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس نے جنگلات میں پودا لگایا۔ سی ای او تحصیل کونسل انور بیگ اور ایس ڈی او جنگلات سمیت دیگر کی شرکت۔ ریسکیو ٹوبا کی جانب سے موٹر بائک سروس کا آغاز کر دیا۔ ڈسٹرکٹ انچارج ایمرجنسی میاں فراز منیر کا لوگوں کو مزید بہتر سہولیات دینے کا عزم۔ تعلیمی نظام میں تحقیق اور عملی نفاذ پر فیصل آباد میں سیمینار، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید اور چیئرمین سیالکوٹ ایئرپورٹ مسعود اختر کی شرکت۔ مقررین نے نصاب میں قرآنی تعلیمات کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ اور اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین، جنگ کے پینٹ اسکول میں اساتذہ کی تعظیم کا دن منایا گیا۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز آصف علی شاہد نے اساتذہ کو انعامات سے نوازا۔ بچوں نے بھی اساتذہ کو تعریفی کارڈز اور گفٹس دیے۔